بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں محمد سعید آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کے دور میں ایک متوسط طبقے کا اور بالکل ہی جو سمجھ لیں کہ غریب ہیں ان کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اگر تعلیم کے شعبے کو دیکھیں تو یہ ان کو ایک اضافی بوجھ محسوس ہوتا ہوگا۔ اس معاشی تنگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلوا سکتے ہوں۔ تو اس سلسلے میں میری جان پاکستان جیسے کہ اور زندگی کے بہت شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو اس اسکول کے ساتھ بھی ان کا تعاون جو ہے 2023 میں شروع ہوا۔ جس علاقے میں یہ اسکول واقع ہے ویورز، وہاں پہ لائٹ کا لوڈ شیڈنگ کا بہت ایشو تھا، تو میری جان پاکستان نے اس اسکول میں سولر سسٹم لگوایا، کمپیوٹر لیب کا بندوبست کیا، اور ماہانہ جو فیس بچوں سے یہاں چارج کی جاتی تھی وہ 800 روپے تھی، جس میں میری جان پاکستان نے 50% شیئرنگ کی۔ اب ہر کلاس کے بچے سے ماہانہ 400 روپے وصول کیے جاتے ہیں، اور جس میں باقی 50% کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ میری جان پاکستان کی ہے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس خود بھی بیکن ہاؤس میں ٹیچنگ کرتی رہی ہیں، اور اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2016 میں انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، القلم اکیڈمی، جو کہ قصبہ کالونی کراچی میں واقع ہے۔ مزید اگر مخیر حضرات ان سے تعاون کریں تو یہ کلاس 10 تک اس پروجیکٹ کو لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور مزید جو سہولیات ہیں بچوں کو وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو آئیں ہیڈ مسٹرس فرت ناز صاحبہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کہ وہ اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ دیکھیں، القلم اکیڈمی کے تعارف کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گی کہ 2016 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ میں بیکن ہاؤس میں پڑھاتی تھی، تو تقریباً 15-16 سال وہاں میں نے پڑھایا، تدریسی تجربہ میرے پاس تھا۔ ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو ظاہر ہے کہ جو تجربات تھے میرے پاس اسی حوالے سے میں نے مینیج کرنے کے بارے میں سوچا، تو یہی سمجھ میں آیا کہ اسکول کھولا جائے۔ تو اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ذیلی علاقے میں اسکول کھولا، قصبہ کالونی میں۔ تھوڑا بہت تعارف تھا مجھے یہاں سے، تو اس اسکول کے قیام کے بعد جو ہے بہت محنت کی ہم لوگوں نے، اور بہت سارے مقاصد تھے ہمارے سامنے۔ میں یہی چاہتی تھی، کیونکہ اتنے اچھے اسکول میں پڑھا کے آئی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ وہاں کتنا بہترین نظام تعلیم ہے، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ یہاں کس قدر ٹریڈیشنل انداز کے اسکول ہیں۔ تو میں یہی چاہتی تھی کہ یہاں بھی اسی طرح کی تعلیم ہو۔ بہت کوشش کی، کسی حد تک کامیابی بھی رہی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علاقے کے جو مشکلات ہیں، ساتھ میں اسی عرصے میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی میں کووڈ کا زمانہ آیا، اس وقت ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگ ڈھہ گئے تھے۔ ہم تو پتہ نہیں کس طرح سے، مطلب اپنی بقا کو ہی رکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑی۔ میں نے اور میرے شوہر نے خاص طور پر بہت محنت کی اس ادارے کے لیے۔ لیکن اب آپ کو اگر میں بتاؤں کہ 2023 مارچ کا مہینہ اور 2023 سے ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سپورٹ سے نوازا، اور وہ سپورٹ کیا تھی؟ ہماری جان پاکستان کی۔ اس تنظیم نے ہمارے لیے، اس ٹرسٹ نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے، ہر وقتی دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ دیکھیے جتنے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا یہاں بجلی کی بندش کا۔ بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اندھیرے میں یا گرمی میں انسان مطلب مسلسل کام کرنا اور پھر بہتر نتائج حاصل کرنا ناممکن ہی تھا۔ تو ان لوگوں نے ہمیں سولر سسٹم بھی نصب کروا کے دیا۔ اس کے علاوہ سمجھ لیں کہ تقریباً پورا سال ہو گیا کہ ہماری فیس جو کہ 800 روپے ہوا کرتی تھی، اب انہوں نے اس کو بالکل آدھا کر دیا۔ یہ ایک ٹوکن فیس ہے، 1000 روپے ہو جاتی اب تک اگر اسکول ہوتا، تو انہوں نے صرف 400 روپے، وہ بھی ہر جماعت کے لیے تو فیس مقرر کی۔ ظاہر ہے کہ والدین کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی، اور وہ لوگ جو کہ بالکل ہی مطلب نہیں کر سکتے تھے، گزارا اپنا مقصد نہیں کر پاتے تھے، وہ بھی اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور جو ہماری جان پاکستان کا ایک ایم ہے کہ بے شک تعلیم سب کے لیے، تو یہ چیز واقعی کر کے دکھا رہے ہیں یہ لوگ۔
کہ نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں ان لوگوں نے ہمیں کمپیوٹر لیب سے آراستہ کیا ہے ہمارے اسکول کو. اگر آپ ہمارے بچوں سے بات کریں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر وہ خوش ہیں اور کتنے ایکسائٹیڈ ہیں, اور باقاعدہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر مطلب وہ بالکل جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا کچھ ہے, پارٹس آف باڈی کمپیوٹر کے وہ تک نہیں وہ بتا سکتے تھے. اب وہ بہت سی چیزوں کے نام ان کو ظاہر آشنا ہو گئے ہیں. وہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کو دیکھ کر بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے وہ سب کرنے لگے ہیں. آپ ان سے بات کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا. اب یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح کا میرے اسکول کو سپورٹ ملی ہے, ہماری جان پاکستان کا لوگ حصہ بنے, تو اور بھی ایسے اس قسم کے اسکول مختلف علاقوں میں کھولے جائیں, کیونکہ بہت سے لوگ منتظر ہیں اس سپورٹ کے لیے. تو بس میرا پیغام یہی ہے, جہاں تک میری آواز پہنچ جائے, کہ ہماری جان پاکستان کا حصہ بنے اور اس کو ٹرسٹ کو طاقتور بنائے, قوی بنائے. اچھا, آپ کب سے منسلک ہیں اسی اسکول کے ساتھ؟ اس اسکول سے تو ظاہر ہے میں 2016 میں نے اس کا قائم کیا ہے, تو جبھی سے منسلک ہوں. صحیح. تو جب آپ نے شروع کیا اس وقت کلاسز جو تھیں وہ کہاں سے اس وقت میں نے کلاسز سمجھنے کلاس 2 تک داخلے ہوئے تھے, تھے؟ اور اب کہاں تک ہیں اب کلاس؟ ماشاءاللہ 7 کلاس تک ہے. اچھا, جو بچے شروع سے پڑھ رہے تھے وہی شروع سے پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایسے بچے بہت سے ہیں ایسے بچے بھی ہیں اور بہت سے یہ کہ جنہوں نے بیچ میں جوائن کیا جی ہو ہاں, چوتھی کلاس سے یا جی, پانچویں جی, کلاس سے؟ ایسا بھی ہوا ہے, ایسا بھی ہوا ہے. اچھا, یہ فیس ہے جو پیرنٹس دیتے ہیں تو ان کی 400 کتابیں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں وہ سب وہ خود ارینج کرتے ہیں یا اس میں بھی کوئی مدد ہوتی ہے؟ اس میں بھی بہت کوشش کی جاتی ہے اور جہاں تک ممکن ہے ہم کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ خود ارینج کرتے بھی ہیں. تو آگے آپ کا ارادہ ہے کہ کلاسز کو 9-10 تک لے جائے جی ہاں بالکل, یہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ ارادہ ہے. اور اب مطلب اور زیادہ ہمارے حوصلے بلند ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح کی سپورٹ ملتی رہی تو ہم بے شک اپنے ادارے اس طرح کی یعنی مزید آپ برانچز جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں؟ برانچز تو اوپن کر ہی سکتے ہیں, لیکن اپنی پہلے اس برانچ کو 9-10 تک بورڈ کے ایگزام تک لے جانا اصل پرپز ہے نا میرا. کہ ابھی تو میں 7 کے بعد نیکسٹ ایئر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو 8 کلاس ہوگی. 8 کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہی سبجیکٹ وہی سلیبس پڑھایا جاتا ہے جو 9th میں بورڈ کا مطلب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو فائنینشلی اگر دیکھیں تو ابھی یہاں ہمیں جو اصل مشکلات ہیں سر وہ ہے یہاں پہ ہمیں اساتذہ میسر نہیں آتے. اس علاقے میں مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر بہت مشکل ہوتی ہے, اسکل لوگ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. ساری مشکل یہ ہو رہی ہے. چلیں انشاءاللہ یہ جو آپ کا پیغام ہے یہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے پہنچائیں گے. جی ہاں, تو اس میں اور جو مخیر حضرات ہیں جو اس میں مدد کر سکتے ہیں وہ کریں, جی ہاں, یا پھر جو ایسے ٹیچرز ہیں جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا کوئی وقت اگر یہاں دینا چاہیں جی ہاں بالکل, تو وہ دے اگر سکتے کوئی ہیں. والنٹیئرلی بھی دینا چاہے اور اپنے اسکل کو پالش کرنا چاہے تو میرے پاس ایکسپیرینس بے شک بہت ہے کہ میں نے 15-16 سال آپ کو بتایا نا بیکن ہاؤس میں پڑھایا, اور اس سے پہلے بھی میں نے نارتھ کے بے شمار اسکولوں میں پڑھایا ہے. تو میرے پاس تجربہ بہت ہے, لیکن اس تجربے کو اپلائی کرنے کے لیے وسائل جو کہنا چاہیے نا, ریسورسز, ایسے اسکل لوگ مجھے نہیں ملتے کہ جو میرے ایکسپیرینس کو گین کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں, اور نہ ہی مطلب. چلیں ٹھیک ہے, ذرا کلاسز کا وزٹ کرتے ہیں جی ہاں, اور بالکل. پوچھتے ہیں, بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. جی جی بالکل, بہت شکریہ. اچھا, یہ بتائیے گا یہ کون سی کلاس ہے؟ کلاس نرسری ہے, کلاس کے جی 1 ہے اور کلاس کے جی 2. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں اس وقت یہ بچے جو ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں؟ انگلش کا سبجیکٹ پڑھ رہا ہے اس کا. تو اگر کسی بچے سے پوچھا جائے تو کوئی بتائیں گے یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاں بیٹا, آپ کیا اسٹڈی کر رہے تھے انگلش میں, بتائیں ذرا, پڑھیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ بی فور بیڈ, سی فور کیٹ. کیا نام ہے آپ کا؟ تو ابھی آپ کمپیوٹر میں کیا پڑھ رہی ہیں؟ ٹائپنگ سیکھ رہے ہیں. تو اس میں کون کون سا آپ کو آتا ہے ابھی کمپیوٹر میں؟ ابھی ہمیں ایم ایس ورڈ پہ کام کرتے ہیں اور
फिर हमें पता नहीं था MS Word का। यानी MS वर्ड पे आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर लेती हैं? अब पहले हमें पता नहीं था, हमें कुछ भी आता था, और अब हमारे इसने सिखा दिया कि हम मतलब कि कर सकते हैं टाइपिंग। इससे पहले आपको कंप्यूटर का पता है, घर में कंप्यूटर नहीं है आपके लिए, तो अभी यहाँ पे सारा आप कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है तो आप कर लेती हैं। मगर टाइपिंग थोड़ी स्लो है, और आगे जाके हमारे इंशाल्लाह हमारी टाइपिंग बहुत तेज होगी। हाँ बेटा, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त कंप्यूटर पे? अभी तो हम टाइपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी टाइपिंग कर रहे हैं। अच्छा, टाइपिंग कर रहे हैं। ये आपने टाइप की है? जी। MS वर्ड के अलावा और भी कोई आता है आपको इसमें काम करना कंप्यूटर में? MS अभी तो आप टाइपिंग सीख रहे हैं। सही है। तो कोई एप्लीकेशन बनाई है या सिर्फ आप अल्फ़ाबेट ही टाइप करते हैं इसमें? सिर्फ हम चैप्टर्स देख के लिखते हैं। सेंटेंस देख के लिखते हैं। सीखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हमारे स्कूल में सिर्फ 4 कंप्यूटर हैं और हमारी मैडम ने वादा किया है कि वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए वो लैपटॉप आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ 4 कंप्यूटर में बड़ी मुश्किल से बारी आती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, कितनी देर आपको टाइम मिलता है? क्लास में कितने कंप्यूटर पे कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ पे 50 या 60 हैं और हमें 10-10 मिनट टाइम मिलता है। 10-10 मिनट के लिए टाइम मिलता है। सही है, चलें ठीक है। तो यहाँ आपके पास प्रिंटर नहीं है कोई? अगर आप कोई चीज़ वर्ड पे लिखते हैं उसका प्रिंट निकाल सकें? वो अभी टीचर ने सिखाया, वो साइड टीचर बोलनी है, जून जुलाई में सिखाऊंगा। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, ये कौन सी क्लास है बेटा? क्लास 1 2 क्लास 1 2 1 और 2। 1 और 2 में ये कितने बच्चे हैं इस वक्त पढ़ रहे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 10 10 है। ये अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है? ये अभी उर्दू की रीडिंग कर। हाँ बेटा, ये क्या पढ़ रही हैं आप इस वक्त बताएं? हाथ रखें। क्या पढ़ रही हैं? पढ़ के सुनाएं थोड़ा सा। यहाँ से रीडिंग कर। आज छुट्टी है, हम सब बहन तेज बोले। हम सब बहन भाइयों ने चिड़ियाघर जाने का प्रोग्राम बना लिया और चिड़ियाघर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब्बू के साथ हम चिड़ियाघर पहुंच गए। चिड़ियाघर के बाहर बहुत सी खाने पीने की दुकानें थीं। गेट के साथ ही टिकट घर है, वहाँ से हमने टिकट खरीदे और चिड़ियाघर में दाखिल हो गए। शाबाश। अच्छा बेटा, ये बताओ, आप गए हो चिड़ियाघर? चिड़ियाघर देखा है? नहीं देखा अभी चिड़ियाघर? मेरा नाम वालेकुम सानिया सलाम। है। मुझे कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक है, मगर हमारे घर में कंप्यूटर नहीं और मैं चाहती थी कि दूसरे स्कूलों की तरह हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर आ जाए। और ये सच हो गया, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आ गए। पहले तो मुझे मार्क्स भी पकड़ना नहीं आता था, अब माशाल्लाह से मार्क्स भी पकड़ना सीख गए और गूगल भी सर्च करना नहीं आता। अब तो माशाल्लाह से गूगल भी चला लेती हूँ और सर्च भी कर लेती हूँ। चलो ठीक है। इस तरह और भी बच्चे यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थे और वो सब कुछ न कुछ सीखना चाहते थे, और इसे मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए 8, 9 और 10th क्लासेस का आगाज़ भी ये लोग चाहते हैं। लिहाजा हमारी जान पाकिस्तान की तरह और भी मुखियर हज़रात जो हैं वो आगे आएँ, जितना ज़्यादा हो सके वो सपोर्ट करें ताकि आगे नई क्लासेस शुरू की जा सकें, ऐसे मज़ीद सेंटर जो है वो कायम किए जा सकें। व्यूअर्स, आज का ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।